الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں جو اس دنیا کی زندگانی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کمانے اور کھانے کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرنے کے لیے بھی نہیں بھیجا، اور ان ضروریات کے پیچھے لگ کر جس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو بھولنے کے لیے بھی نہیں بھیجا. بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے روزی کمانا بھی تو فرض ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی تو کرنا فرض ہے، اور بچیاں بیانا بھی تو فرض ہے. وہ سے بہت سارے فرض یاد آتے ہیں. یہ ذمہ داریاں اس پر بعد میں ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آ کر جس نے بھیجا اس کی پہچان کروانی. یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں بھیجا مگر حضرت انسان کو کس لیے؟ اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اللہ کو نہیں پتا تھا بیٹے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، دیے جوان ہوں گے. اللہ کو سب کچھ پتا تھا، اس نے تو دی ہیں. اور ساتھ تھوڑی سی آیتیں اور بھی لگا دیتا کہ میں نے ازواجی زندگی اور میں نے بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے بھیجا. اپنی بات اگر میرا بندہ میرا حق ادا کرے گا تو پھر اس سے امید رکھنا کہ یہ ماں کے، باپ کے، بہن کے، بھائی کے، رشتہ داروں کے سب کے ادا کر. جب میرا بندہ میرا حق ادا نہیں کرے گا تو پھر کسی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. اور آپ دیکھ لو یہ حالت ہے. 100 میں سے اکا دکا ایسی شکایت ملتی ہے کہ یار نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا. لیکن 99% شکایت ملتی ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ ماں باپ کا کہا مانتا ہے. یہ اس کی اپنی بد نصیبی. لیکن سب سے پہلا اللہ جل شانہ اسے کہہ رہے بندے 3 اللہ نے اس باتیں فرمائی اس آیت میں. آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں جو
آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مرنا، میرے پاس نہ آنا، کچرے کا ڈھیر لے کے نہ آنا، گندگی کا ٹوکرا میرے پاس نہ لے کے آنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرما بردار ہو کے آنا، اس انداز میں آنا کفن میں تمہیں دیکھوں، مجھے دیکھ، تمہیں دیکھ کر میں مسکرانے لگ جاؤں، اس انداز میں آنا کہ تمہیں دیکھ کے میں راضی ہو جاؤں، یہ انداز لے کے آنا۔ اب بھائی جتنوں کو تم چھوڑ کے آ جائے، کل گئے پرسوں، اور جتنوں کو اعلان سنیے، اور جتنوں کو تم نے کل چھوڑ کے جانا ہے، تو کیا وہ ایسی حالت، ایسے جذبات، ایسے اعمال، ایسی صورت، ایسی سیرت لے کے جا رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ مسکرائیں گے، اللہ دیکھ کے راضی ہوں گے؟ اگر نہیں ہے تو ان کے واسطے استغفار کرو، اپنے لیے فکر کرو بھائی، ان کے واسطے اللہ سے مانگو، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اب آدمی بازار میں چل رہا ہے، السلام علیکم، اللہ کیا خیریت ہے جی، اب بازار کے اندر بندہ چل رہا ہے، اب ایک دوسرے کو پہچان کر کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو جی، السلام علیکم، اللہ والو، اللہ والو۔ آپ کو پتہ اللہ والے کون ہیں؟ پگڑی کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر، ہاتھ کی تسبیح کو دیکھ کر؟ قرآن تو یہ نشانی بتا ہی نہیں رہا۔ 19ویں پارے میں اللہ والوں کی قرآن کریم نے 11 نشانی بتائی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، پوری 11 نشانی ایمان والوں کی۔ اب بتاؤ اس میں کوئی نشانی ہمارے اندر ہے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو ٹوپی پہن کے پگڑی باندھتے دیکھا، سنا ہم نے، وہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ تو دنیا کے اندر آج کل داڑھی کی مخالفت کیوں ہو رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب کا رواج تھا داڑھی رکھنا، عرب والوں کی گھٹی میں شامل تھا داڑھی رکھنا، ورنہ اس کا اسلام کا کوئی طریقہ نہیں۔ عرب والے لوگ داڑھی رکھتے تھے اور عرب کا رواج تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی آئی، صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا، داڑھی رکھ لی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اس کا اگر اللہ کا قرآن نہیں کہتا، نبی کی حدیث نہیں کہتی، تو ہم تو وہ کام کریں گے جو آمنہ کے لال نے کیا۔ اب تم اس کو رواج کو، شریعت کو، طریقہ کو وہ کرو، تم جانو تمہارا کام، ہمیں تو وہ چیز پسند ہے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہم نے تو کردار میں اگر نکھار پیدا کرنا ہے، ہم نے یہ آئینہ نہیں دیکھنا جو ایک پتھر کا بوجھ نہ برداشت کرے ٹوٹ جائے، ہم نے تو وہ آئینے کو دیکھ کر متاثر ہونا زندگی گزارنی ہے کہ جس نے 23 سال لوگوں کے پتھر کھائے پھر بھی لچک نہیں آئی میرے آدمی۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میرے حق پورے کر۔ اب ہاتھ ہمیشہ اللہ کی طرف اٹھے اور یہ دے دے، یہ دے دے، کہ میں نے بھی تو تیرے سے کچھ مانگا، وہ تجھے یاد ہے کہ وہ اللہ وارث ہے؟ کہ پھر یوں بھی کہہ دے میں تجھے نہیں دیتا، کہہ دے اللہ وارث ہے، پھر میرے شکوے نہ کر، میرے گلے نہ کر، جگہ جگہ جو ہے میری بدخوئیاں نہ کر، میری برائیاں نہ کر، جہاں دیکھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر میں تجھے اولاد نہ دوں تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اگر میں دے دوں تو کہتا جی وہ فلانی ڈاکٹر ہے نا، اس کے نسخے پہ عمل کر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کہ فصلوں میں برکت دے دوں، وہ کہتا دیکھا راؤ صاحب کی مشورے پر عمل کیا تھا، اور جب نہ دوں کہتا اللہ نے کیا۔ بارشیں دے دوں، ہیں جی بارشیں دے دوں تو کہتا محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی تھی، اگر نہ دوں کہتا اللہ نے کیا۔ اگر بیمار کر کے ڈال دوں اللہ نے کیا، اگر صحت دے دوں فلاں ڈاکٹر کا نسخہ کام آیا۔ بندے تو یہ شرم نہیں آتی؟ اولاد کا ایک باپ ہوتا ہے، 4 باپ بناتے شرم آتی ہے؟ جب 4 باپ بناتے تیری غیرت جاگتی ہے، تو ایک خدا کے ساتھ 4 خدا کھڑے کرتے تو شرم نہیں آتی؟ تیرے وجود کے اندر جو نطفہ دوڑ رہا ہے وہ ایک باپ کا مادہ ہے۔ اس طرح بندے زمین آسمان پر جو ہے نا حکم دوڑ رہا ہے، اس کا حکم چلانے والا بھی ایک ہے بھائی، اللہ ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا تھا، سب کچھ کرتا رہے گا، یہ غیب کا یقین ہے۔ نہیں دیکھا مکے والوں کی تکلیف تو یہی بڑی تھی کہ جس خدا کی توحید کو آپ بیان فرما رہے وہ خدا میں دکھا تو صحیح، نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ سمجھا، نہ رشتہ داری قائم کی، نہ تعلق قائم کیا، کیسے خدا کو پوج لیں؟ کوئی لکڑی میں ہو، کوئی لوہے میں ہو، کوئی پتل میں، چلو ٹھیک ہے یہ بولتے نہیں، جاگتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ ہمارے سامنے تو ہوتے، تیرا خدا تو سامنے نہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کے اللہ ہے تو اللہ ہے۔ زمین اللہ نے بنائی تو بنائی ہے، اسے توڑے گا تو توڑے گا، آسمان اللہ نے بنایا تو بنایا ہے، اسے ختم کرے گا تو کرے گا، ہو کے رہے گا۔ مجھے بنایا میں تھا نہیں پھر بھی اللہ تھا، جب مجھے بنایا بغیر کسی کی محتاجگی کے بنایا، ختم کرے گا بغیر کسی کی محتاج، اللہ ہے۔
نبی ہیں، نبی آئے، نبی آ کے چلے گئے، حضور کی ختم نبوت ہے، کتاب ہے، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، والیوم الآخری، قیامت کا دن، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ نے لکھا ہے، اچھا لکھا تو اللہ نے لکھا، اگر میرے مزاج کے ہاں، اللہ کسی کے لیے کوئی برا نہیں کرتا، اسے برا نہیں کہیں گے، اگر وہ اللہ کا لکھا میرے مزاج کو پسند نہ آئے تو یہ بھی اللہ نے لکھا، من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پوری دنیا تین باتوں کو ماننے کہ پیدا ہوئے، پوری دنیا کا کفر، عیسائی لے لو، ہندو لے لو، حضور کی تعریفیں کرتے کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے لیکن شریکوں کے ساتھ، نبی کو مانتے ہیں شریکوں کے ساتھ، پھر مرنے کو بھی مانتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو دہری نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ختم، جب ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ بحیثیت مسلمان کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہمیں اس بات پر ایمان لانا پڑے گا مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور ایمان کیسے لائیں گے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ آپ کا دل بولے، دل کی بولی زبان بولے، زبان کی بولی دل نہیں، زبان تو پھر جاتی ہے، دل کہے کہ ہے، ہوگا۔ یہ غیب کی خبریں کس نے بتائی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ ایمان والوں کے اللہ پہچان بتلا رہا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ اگر رزق کو اہم سمجھتے اور بندوں کی یہ ضرورت کا درجہ اہم سمجھتے تو اللہ پہلے مما رزق کہتے، پھر ویقیمون الصلاۃ کہتے۔ ویقیمون الصلاۃ، ایمان والے، غیب پر یقین رکھنے والے، غیب کی خبروں پر نماز نہ چھوڑنے والے، وہ ایمان والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ایمان والے کی علامت بتلائی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ اس چیز پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کر دیا گیا اور جو آپ پہ نازل کر دیا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، محبوب دنیا نے کامیاب کہے یا نہ کہے، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ ہُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ ہدایت یافتہ اللہ کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ بتا رہے بھائی، ہمارے بچوں کو کم از کم ایمانیات تو پوری آنی چاہیے۔ اسی لیے حضرات، آپ حضرات سے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں وقت دیجیے، آپ نہیں دیتے، پتہ نہیں کیوں احمقانہ زندگی گزار رہے، معاف کرنا عمر میں بڑے ہو، بے وقوفانہ زندگی گزار رہے۔ مونگ پھلی والے کے پاس رات کو 2 بجے بیٹھنے سے آپ کو کیا ملا؟ پان والے کا پان بک رہا، مچھی والے کی اچھی بک رہی، آپ بیٹھے، برگر والا برگر بیچ، یا تو تمہارا اس میں سے آدھا ساجہ ہے تو 2 بجے بیٹھو، فضولیات، پیسے بٹ کے وہ لے کے جا رہا، کرسیاں اٹھا کے تم اس کے اندر رکھ رہے۔ کوئی ہے عقل کھوئی گئی کہ نہیں کھوئی گئی؟ راؤ صاحب، پیر جی دعا کر دو، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، جب شادی کر کے لوائی کر لایا، بیٹھنے کی توفیق اس کے پاس کوئی نہیں۔ پھول گھر میں، خوشبو سونگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں، آپ کو تو جو بڑے گھر میں آیا کرتے تھے، بڑے بچے پہلے وقتوں کے اندر، وہ شام کو جلدی گھر کے اندر آتے، اپنے بچوں سے کھیلیا کرتے۔ ان کا مشغلہ ہاکی کرکٹ نہیں ہوا کرتا، ان کا مشغلہ جو ہے وہ پاپو جی اور فلانی جی نہیں ہوا کرتا، ان کا مشغلہ باپ نے اس کے ناک پہ کاٹ لیا، بیٹے نے باپ کے کان پہ کاٹ لیا، چلا کرتا تھا۔ کبھی ماں کی گودی میں، کبھی باپ کی چنڈی پر، کبھی ماں کو چھڑ کے بھاگا، کبھی باپ کو چھڑ کے بھاگا۔ یہ ایسی اٹکھیلیاں ہوتی تھی، اولاد جوان بھی ہو جاتی تھی، اولاد کی ادب کے دائرے میں تربیت بھی ہو جاتی تھی۔ اب ماں انہیں کمرے میں لگاتی، اگر بچے ماں کے کمرے میں ماں کے قریب آئیں گے تو کہ جاؤ اپنے باپ کا جا کے سر کھاؤ، سارا دن تو تم نے میری مجھے باپ تو پہلے تھکا بیٹھا، پتہ نہیں وہ کون سا بڑا مینار پاکستان کا اوپر والا گنبد بنا کے ہے، نہ مجھے نہ چھڑیو، خبردار کمرے کو میں بڑا۔ انہوں نے کہا ابا آیا، شاید جنات گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ گھر کے اندر تو بچوں کی رونق ہو، پھتک نہ ہو، آدھی نیند، آدھی بے آرامی بچوں کی کھیل سے بندے کی دور ہو جاتی ہے، آرام آ جاتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں بھائی کیسا باپ ہے، آواز نہ آئے، میں یہ چھوٹا پاس رکھا، بولنا تمہاری۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہماری آواز نہیں آتی، کل تیری آواز بھی ہمیں کوئی نہیں آئے گا، چل مجھا کر۔ ہاں
اگر بچپن میں ابا تیری آواز بری لگ رہی تو 55 میں پھر ہمیں بری لگے گی، پھر ہم تیرے منہ پر آ کے چپیڑے ماریں گے کہ ابا سارا دن تو میں کام کر کے آیا، کھانسنا بند کر، آؤ ماں سے چپ کرا، پھر دروازے بند کر دیں گے، پھر بسترے اٹھا کے اوپر چلے جائیں گے، پھر آخر وقت آئے گا منہ پانی کے گلاس کی طرف ہوگا، موت آ جائے گی، تجھے پانی پلانے والا نہیں ہوگا، پھر بچے پچھتا ہائے ابے کا دھیان گلاس کی طرف لگ رہا، ابا پانی مانگ رہا تھا، ہائے ہم اپنے باپ کو اپنے باپ کو پانی نہیں پلا سکے، یہ کام تماشا ہو گیا۔ عقل کے ناخن لو، عقل ہوش میں آؤ، اپنے گھروں کو وقت دو، یقین کرو، ورنہ آپ کن کے ہاتھوں میں آپ تربیت کر رہے ہو؟ جو یوم آزادی کے موقع پر آپ کے بچوں کی باہوں میں بائیں ڈال کے ناچیں، وہ آپ کے بچوں کو عبدالقادر جیلانی بنائیں گے؟ ہوتا نہیں کیا تمہارے اسکولوں میں؟ پیچھے بیٹی ناشتی نہیں، بابا مجھے لباس لے، اب ابا کا کہہ رہا ہے یار چل بڑا کام ہے یار، کیا کرنا، بیٹی کو لباس دلا کے لاؤ، صبح 14 اگست فیسٹیول ہے، نیم بغیر تو والا لباس ابو دلوا رہے ہیں، تیری داڑھی کا خیال کرے گی؟ مولوی مدرسے کے اندر بچے کو چپیڑ مار دے، تھانے سے میں سب کو لے آتے ہو اور وہاں تمہارے بچوں کے کپڑے اتروا دے، تمہاری زبان پتہ نہیں کیوں چپ ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، زندگی کا تجربہ بتلا رہا ہو، میرے سے بڑے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ نے بہت بڑا سائنسدان بنانا ہے، وکیل بنانا، تو اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے معیار پر لے کے آؤ، اگر آپ نے انسان بنانا مدرسوں میں داخل کرنا، معاف کرنا، کوئی اسکول والا برا نہ مانے، لیکن آپ کے ہاں آپ کی تربیت کا انداز، آپ کے اسکول کے اندر کوئی مس نقاب اوڑھ کے پڑھے، آپ برداشت کرو گے؟ اور یہاں کہتے خبردار چہرہ نہیں دکھائیو، یا یہ بھی فتوی مانگتے پھر رہے ہیں بچیاں پڑھنے والی ہو، مرد پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا؟ اتنا ہم خیال کر رہے بھائی، ہر تعلیم کو زوال ہے جس کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، جس تعلیم کا تعلق حضور کے سینے کے ساتھ ہے اس پہ زوال نہیں، اس پہ عروج ہی عروج ہے۔ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم اللہ نے 14 سال گزر گئے، ان کے نام کو باقی رکھا اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، سیکھنے والے بھی، سکھانے والے بھی۔ ہم ایک کوشش کرتے ہیں، کہاں تک کوشش کریں؟ اب آپ کے پیروں کے اندر پڑھنا رہ گیا، ہم تمہیں رو کے دکھاویں، تمہاری منتیں کریں، اتنا بڑا یہ کام تو آپ کا چاہتا ہے۔ جلسوں کے خرچے اٹھانا یہ تو علاقے کے کسی بڑے بندے کا تھا، ایک دکان والے کہتا ٹھیک ہے جی مدرسہ فاطمہ الزہرا میں جلسہ کرو، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، یہ مانگ کے آپ دے دو جلسہ ہے، آپ دے دو، وہ بھی بہت ہی الجھنوں دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ دیں گے۔ پھر آپ تو شریف بلان، نہیں یہ کام میرے سے نہیں ہوگا بھائی، یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، کوئی زنا کرا رہے ہیں، یہ کام میرے پاس وقت نہیں، بس میں دعا کرا دینا۔ اچھا آپ ہاتھ نہ اٹھاوے، دعا میں کروں، ہو جائے گی تیرا کہ میں قبول؟ ان ڈھکوسلے بازیوں سے نکلو باہر بھائی، اپنے آپ کو مال اور جان کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ کا دین لاوارثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہ جھولی میں دیوار ٹپ کے اندر چلا گیا۔ فرمایا اگر تم میرے دین کی قدر نہیں کرتے تو پھر میں بھی تین کو تمہاری چوکٹوں کے اندر، دروازوں سے اس کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، موج کرو چلو۔ کیا بات، اگر تم سارے بے ہدایت مر گئے تو میں اللہ نہیں رہوں گا، میں ہوں، اور سارے تم ہدایت کے ساتھ مر گئے میں پھر بھی اللہ ہوں، سارے سجدوں کا انکار کر دے میں پھر بھی اللہ ہوں، سارے سجدوں کا اقرار کرے میں پھر بھی، تمہارے سجدوں سے میری شان میں کوئی کمی زیادتی نہیں آتی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو سنواریے۔ کتنے جلسے ہوئے، کتنے جلسے ہوئے، پہلے ایک دفعہ ماشاءاللہ کو پتہ ہے آج میرے خیال سے ان 2 مہینے کے اندر آج میرے خیال سے میرا 268واں جلسہ ہے۔ 2 مہینے میں 268 جلسے، میرا آج 9واں دن ہے میرا، اس لیے پہلے میرا حال دیکھا، میں نے صرف صبح آج رات کو نکلنا، اللہ خیر سے پہنچاوے، دھندنی ہے شکر ہے، گھر جانا ہے 4 بجے، پھر میں نے ملتان کی طرف آنا ہے، پھر پرسوں میں نے حیدرآباد سے پھر میرے جمعہ پڑھانے واپس کی۔ اللہ کا پہنچتا ہوں، کچھ حالات ایسے تھے، کچھ حالات پچھلے دنوں ایسے تھے
کہ میری انتظامیہ نے، میری ایجنسیوں نے مجھے بچایا تو اللہ نے، لیکن انہوں نے میرے پر یہ داغ لگنے نہیں دیا کہ بھائی یہ کسی کی طرف سے کہہ کر یا کسی کا نمائندہ ہو کر کام کر رہا، ملک کی امن فضا خراب کر رہا۔ تو ان راؤ صاحب کو بچوں کو سمجھایا کا قرض ہے انشاءاللہ آ کے ادا کر دوں گا۔ آج ہمارا خیرپور میں پروگرام تھا، تھوڑی دیر ہے آپ کی خدمت میں آ لیا، اور روح عرفان نے مجھے کہا کہ بھئی ایک اماں کے گھر روٹی کھانی ہے۔ میں نے کہا روٹی اتنی بڑی ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کل نہ ایک جگہ جام پور کے علاقے میں ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے حضرت اللہ کا آپ احسان مانا کریں کہ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھا۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں بلائیں گے، کھاتا دکھاؤ کھاتا دکھاؤ، کچھ کو اللہ ہی کھاتا، کچھ بندے اللہ کو کھاتا دکھا دیں گے، اللہ کہیں کیا کر کے آیا، کچھ لوگ اپنی ڈائری دکھا دیں گے، اللہ صبح و شام تیرا ہی کام کر رہا تھا بس، یہ میری ڈائری اللہ دیکھ لے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں تھی اللہ جو تیرے دین تیری توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو، یہی کام کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی کبھی کپڑے پہننے کا، کل میں نے تقریباً صبح ناشتے میں 1/4 سی روٹی کھائی، رات کو 1:30 بجے میں نے کھانا کھایا، چل نہ کسی کو ہوتی کوئی نہیں۔ اب بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ مظفر گڑھ سے بڑے پروگرام تھا، 4:30 وہاں سے فارغ ہوا، سوچا 1.5 گھنٹے پہنچ جوں گا، اب یہاں پھر پتہ نہیں کہاں، یہ اللہ ہی کروا رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ مسافتوں کو سمیٹ دیتا ہے۔ جب کوئی ہماری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، راہیں ہموار کر دیتے ہیں، راہیں کھول دیتے ہیں، راستے کے کانٹوں اور دشواریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی آنے کی کوشش ہی نہ کرے، کوئی ہمارے سے 1 بالش دور بھاگے، ہم 100 فٹ دور بھاگتے ہیں، پھر راستے میں ایسی رکاوٹیں کر دیتے ہیں، وہ آنا چاہے تب بھی ہم اپنے پاس نہیں بلاتے۔ ہم نہ قدرے تھوڑی ہیں۔ 3 بندوں کی رات کو اللہ 3 بندوں کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں رات کو، ایک وہ جو سارا دن قال اللہ تعالیٰ قال رسول، بچوں کے سامنے بیٹھے صبح 4 بجے سے 10 بجے تک پڑھا رہے، اللہ فرماتے فرشتوں اگر یہ اٹھنے لگے نا تو پر مار کے پیار سے ماؤں کے پیار کی طرح سلا دینا، اگر یہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی انہیں ثواب عطا فرما دوں گا۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ جو رات کو کام کاج کر کے سویا، اللہ فرماتے ہیں نہیں سوتے اچھا نہیں لگا تھا، دعائیں کرتے ہوئے سجدوں میں پڑا مجھے آج بڑا اچھا لگا تھا، اس کو اٹھ جا، سکون میں دوں گا، سجدے تو کرنے لگ جا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب نہیں آتے، اللہ ان سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، فرشتے پر مار کے اٹھا دے سلا دیتے۔ سوچو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو، میں اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتا۔ اب بتاؤ بھائی ہم تو لوگوں میں سے ہیں، پہلے تو چلو راتیں چھوٹی تھی، اب تو نمازی 7 سوا 7 ساڑھے 7 ہو رہی، اب تو فجر 6 بجے ہو رہی، اب تو چھوٹی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ 10 گھنٹے انسان میں 4 دفعہ اٹھتا، کبھی پیشاب کرنے، کبھی پانی پینے، کبھی ٹائم ہو گیا، کبھی بتی چلی گئی، پنکھا کم کر دے، پنکھا چلا دے، آنکھ کھلتی ہے نا تو بھائی 1 منٹ کے اندر پنکھا کم کر دے، پنکھا تیز کر دے، بس اس میں 4 منٹ اور کر لے، 1.5 منٹ کے اندر وضو کر لے، 2 منٹ کے 2 نفل پڑھ لے، آدھے منٹ کی دعا کر کے سو جا۔ اللہ کی قسم یہ رات کے اندھیرے کی تہجد کی ملاقاتیں قبر کی روشنی کے جلوے تجھے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے اپنے بچوں کو اور خود بھی اللہ کے آگے بیٹھنا بٹھانا سکھاؤ، اور صبح اس کا احتساب اور حساب لو، کس وقت اٹھے تھے اور کس وقت سوئے تھے، آج اللہ سے کتنا مانگا، بندوں سے مانگا، پیسے سے ہونے کو مانگا، اور اولاد سے اور زراعت سے اللہ سے بھی مانگا۔ ہر جگہ کراس لگا نظر آیا، ماں باپ بہن بھائی پیسہ دن دولت ہر جگہ کراس نظر آئی، ایک دربار 24 گھنٹے کھلا میں کراس نہیں، وہاں تو گرین لائٹ نظر آجا، گورے کالے کوجے کملے اپنے پرائے سید ہاشم کبو کمی سارے آ جاؤ، گورے رنگ کے لمبے قد والے پتلے موٹے چھوٹے سارے آ جاؤ، نیکوکار بھی ہو جاؤ گناہگار بھی آ جاؤ۔ اے میرا بندہ اگر میرے پیار کی نظر تیرے پہ پڑ گئی تو پھر میں تجھے نیکوکاروں سے بھی آگے کر دوں گا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ نہیں تھکتے، اللہ کے آگے بھی 2-4 منٹ کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ اب آج یہاں ایک کیمپ لگا ہوا ہے، آپ کیمپ جانتے ہیں کون سا کیمپ؟ رکشوں کے پیچھے ہوگا، ڈھول کی تھاپ پہ ہوگا، مسجد میں اعلان ہوگا، اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک آئی کیمپ لگے گا، آنکھوں کا ٹیسٹ کرا لو، لینس ڈلوا لو، اور موتیا کا آپریشن ہوگا۔ دوڑ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ یہ خیر خواہی تھی حکومت کو، انتظامیہ کو، یہاں کے بڑوں کو، یہاں کی ویلفیئر والوں کو کہ چلو لوگوں کی آنکھوں کا علاج ہو سکے۔ اگلے دن کیمپ کی آواز آئی شناختی کارڈ بنانے کے لیے گاڑی دروازے پر آئے گی، فلانے کے دروازے پہ ڈیرے پہ کھڑی ہوگی، آج سہولت دی نا بھائی۔
گھر بیٹھے ضرورت پوری ہو رہی ہے، سہولت ہے، آپ کو عوام دے رہی، حکمران دے رہے، آپ کو علاقے کے مکین دے رہے۔ آج اس چار دیواری میں ایک کیمپ لگا ہے، لوگوں آؤ اپنے دلوں کا علاج کروا لو، دلوں کا ٹیسٹ کروا لو۔ کتنے وال بند ہیں یہ نہیں، کام کر رہا ہے نہیں، بڑھ گیا گھٹ گیا، پمپنگ کر رہا ہے کہ نہیں، کتنے فیصد حرکت کر نہیں، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ۔ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ اکبر ان کے چہروں سے ایمان کا نور ٹپک رہا ہوگا۔ ان کی نشانی یہ ہی، وہ بولیں گے اللہ کی بولیں گے، وہ کہیں گے اللہ کی کہیں گے، وہ سنیں گے اللہ کی سنیں گے، ان کے حال قال قیل گفتار صورت سیرت میں اللہ ہی نظر آئے گا۔ لوگوں ان سے اپنے دلوں کا ٹچ کراؤ، وہ بتائیں گے کتنی محبت میں کمی ہے، پھر وہ تمہیں نسخے بتائیں گے، انشاءاللہ ان نسخوں پر عمل کرنا، اللہ کی محبت کا معیار پورا مرنے سے پہلے ہو جائے گا۔ تو سارے علماء اکرام مغرب سے تشریف لائے، 4 گھنٹے آپ کا علاج کرتے رہے۔ پھر جب آپ کے دل کا علاج کیا، اس کو پھر ایکو کی اور ECG کی اور اس کو جھٹکے مارے، تو پھر آوازیں نعرہ تکبیر، پھر آوازیں تاج و ختم نبوت، پھر کہ شان صحابہ، پھر کہ دونوں ہاتھ، پھر کہ سبحان اللہ، اونچا بولو نیچا بولو۔ اس کا مطلب کہ دل لا علاج نہیں ہے، قابل علاج ہے۔ پھر مجھے بھی دعوت دی، میں ایک سرجن کی حیثیت سے نہیں آیا، اس اسسٹنٹ کی حیثیت سے آیا جو پروفیسر صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی فائل بنا لیں، ٹوکن یہ لے لیں، فیس جمع کرا دی 2000، بلڈ پریشر چیک کرائیں، کھڑے ہو کے وزن کرائیں۔ اچھا پہلے بھی ہارٹ کی تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ بی پی کتنا رہتا ہے؟ اپ ہوتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے۔ شوگر کتنی رہتی ہے؟ 5 منٹ۔ یہ کہتا ہے آپ انتظار کریں، یہ فائل پروفیسر صاحب کے پاس جائے گی، وہ آپ کو اندر بلاتے ہیں۔ ٹن چلیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، نہیں بیٹھ جائیں، ذرا پرے ہٹ کے بیٹھ، پرے ہٹ۔ ڈاکٹر صاحب 4 دن ہو گئے، چپ چپ چپ، ڈاکٹر صاحب ذرا چپ چپ۔ پیشاب کیسا آتا ہے؟ علاج دل کو، اور پیشاب کیسا آتا ہے؟ درد آگے سے پیچھے جا رہا ہے کہ پیچھے سے آگے آ رہا ہے؟ بائیں کروٹ لیٹنے میں درد زیادہ ہوتا ہے یا دائیں کروٹ لیٹنے میں؟ چلنے میں سانس تو نہیں چڑھتی؟ اب ڈاکٹر اس کو پتہ ہی کہاں سے جا کے اس کے دل کو پکڑنا ہے۔ آؤ اپنا علاج کرو، آؤ۔ پھر وہ کہتا ہے بھائی آپ جلدی کریں، اس کارڈیو لے جائیں، بھاولپور لے جائیں، ملتان لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے سے سفر ہی نہیں ہوتا۔ اب بچے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی ابا کے لیے حفاظتی انتظام ہوتا ہے کہ چلو 2-4 دن کے اندر لے جائیں، 2-4 دن تک دل کام کرے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر ڈاکٹر صاحب لکھ کے یہ دوائی استعمال کرانی ہے اور اس چیز سے پرہیز کرانا۔ تو آج آپ نے اپنے دلوں کا ٹیسٹ کرایا، میں تو ڈسپینسر کی حیثیت سے فائل ان کے ہاتھ میں، سارے بیٹھے ان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اور بھائی جب تک بڑی ہسپتال میں جب تک یہ اس دل کو لے جایا جائے، کیا پتہ دل کام کرنا چھوڑ دے، تو اس وقت تک 2 چیزوں میں احتیاط کرنی، ایک کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا اور دوسری سے احتیاط کرنی۔ پہلی یہ کہ بھائی یہ دل اگر ہمارا چاہتے ہو کام کرتا رہے اور موت کے وقت اللہ کی پہچان حاصل کر لے، تو نمازوں کے سجدوں کا نور پہنچانا ہے اور رزق حلال کا نور پہنچانا ہے، اور اس کا پرہیز کیا؟ حرام کمائی سے، حرام محفلوں سے اس کو بچانا۔ اب کہ یار دل کا تعلق، دل کے نور کا تعلق رزق سے کیسے؟ اب یہ میرے بھائی کا یہ مائک لگا ہوا، اب میں سے یوں کروں اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو تو میں کروں کس طرح؟ لگائے گا یہاں، حرکت پورے وجود میں آئے گی۔ اسی طریقے سے حرام مال کا لقمہ جاتا زبان پر ہے، حرکت اس کی دل کے اوپر آتی۔ زبان کو تو لذت دار کر دیتا ہے لیکن دل کے نور کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔